Assalamu alaikum, my dear students. I would like to welcome you once again for this session number 30. I hope you are feeling fine today. And this feeling fine is also a quality indicator. Remember we said quality in thinking, quality in feeling would certainly bring quality in the work environment, quality in working. And if there would be quality in working, I'm sure then whatever you do, the output of a process. Now if thinking is a process, idea is an output. If feeling is a process, then a smiling face would be an output. اچھا ایسے تو مسکراہٹ نہیں آ جاتی چہرے پر, اس کے پیچھے بھی ایک پروسیس آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں پھر یہ مینجمنٹ کے اور کوالٹی مینجمنٹ کے کانسیپٹ لرن کرتے ہوئے یہ بھی رکھنا ہے کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ایکسپیکٹس فرام اس, می اینڈ یو, that we bring the total quality in work, total quality in product, total quality in every deliverable. And of course, the deliverable has to be an output of a process, which we are calling product. تو ہم نے پھر لاسٹ سیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ if we implement a systems approach, and we were talking about a system, ISO, as a quality management system, then what were the benefits? Why should we implement? آپ میں سے کوئی بھی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ جی آخر اس سسٹم کو انسٹال کرنے سے, ویسے تو دیکھیے اکاؤنٹنگ سسٹم ہوگا, فائنینشیل سسٹم ہوگا, بجٹنگ سسٹم ہوگا, انفارمیشن سسٹم تو ہوتے ہی ہیں. ہاؤ اباؤٹ اے مارکیٹنگ سسٹم, پروڈکشن سسٹم, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی سسٹم ہوگا. آئی اگری ود یو, اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ دی ایچ آر سسٹم. یہ سب سسٹمز اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہم ان کو انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آرگنائزیشنز میں ایکسلنس پروڈیوس ہو سکے, پروڈکٹس میں ایکسلنس آئے, پروسیس میں ایکسلنس آئے, اور ہم سب کی پرفارمنس. اور میں جب ہم سب کی کہہ رہا ہوں, پیپل آر دا موسٹ امپورٹنٹ ریسورس ان اینی آرگنائزیشن. دیٹ از وٹ گیوز یو اے یونیک ایڈوانٹیج. دیئر پروڈکٹس آر ڈفرنٹ. دی فنکشنز دوز پروڈکٹس ڈیلیور ٹو دیئر کسٹمرز آر ڈفرنٹ. ریمبر وی اسپیک آف یوزر فرینڈلی. We speak of something which satisfied, makes customers happy, make them delight, make them smile, and make them world class. These are some of the benefits if you bring in the systems approach in production, in marketing, in HR, in finance, and in fact, in every system of the organization. لیکن چونکہ ہم کوالٹی مینجمنٹ کو پروڈکشن پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں, ویسے تو میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ پروڈکشن ہو رہی ہے, اور جب یہ پروڈکشن ہو رہی ہے تو ہم پھر پروڈکٹ پر اس کو فوکس کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ اگر ISO 9001 کو ہم امپلیمنٹ کریں تو ہمیں مارکیٹ ایڈوانٹیج ملتی ہے, ہمیں کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے میں کنسسٹنسی پروڈیوس کرنے میں ہیلپ ملتی ہے, ہمیں ان کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے میں آسانی ہوتی ہے which requires some objective evidence. Remember I said objective evidence, and ISO, award of ISO is an objective evidence that we believe in quality. اور ہم نے اس کو کہا تھا کہ پھر یہ آرگنائزیشن وہ ہوگی کہ جو ایک ڈیولپڈ سسٹم رکھتی ہے. یہ آرگنائزیشن وہ ہوگی جو اپنے آپ کو
میچیور ڈیولپ کرنا چاہتی ہے. لیول نمبر 3. اور ساتھ ہی پھر ہم نے یہ کانسیپٹ بھی لرن کیا تھا کہ نہیں, دس از ناٹ دی ڈیسٹینیشن, وی وانٹ ٹو موو بیونڈ دیٹ. اینی ہاؤ, لاسٹ سیشن میں پھر میں نے یہ بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ کیا یہ سسٹم, کیا یہ پریکٹسز, کیا یہ پروسیجرز سو ایزی ٹو امپلیمنٹ؟ نو, ناٹ ریئلی مائی اسٹوڈنٹس, ناٹ ریئلی مائی ڈیئر پروفیشنلس, not at all. That's why whenever we speak of quality management, we bring in the issues of leadership. We speak of change management. And change is a very difficult part. But growth is associated with change. Learning comes from change. اور اگر چینج نہیں ہے, ریمبر بہت شروع میں نے یہ بات کہی تھی کہ اٹ از ناٹ دی, ریمبر ڈارون کی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اور وہی بات ڈیمنگ نے کہی. اٹ از ناٹ, کیا چیز تھی وہ, کیا بات تھی؟ اٹ از ناٹ دی اسٹرانگیسٹ آف اسپیسیز, اٹ از ناٹ دی اسٹرانگیسٹ آف آرگنائزیشن, اسٹرانگیسٹ from dollar point of view, strongest from technology point of view. It is not which is going to survive. The one which is going to be surviving in the changing conditions of the market would be the one which is most flexible, most adaptable. ہاں, اس میں ریزسٹنس تو ضرور آتی ہے. میں نے لاسٹ سیشن میں کہا تھا امپلائیز کی طرف سے, اسٹاف کی طرف سے ریزسٹنس ہوتی ہے. جو لوگ پچھلے 2 سال 5 سال 10 سال سے کام کر رہے ہیں, آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس جن کو بال پوائنٹ سے لکھنے کی عادت ہے, جن کو ہارڈ کاپی رکھنے کی عادت ہے, انہیں جب کہا جائے کہ صاحب اب سافٹ کاپی اسائنمنٹ کے طور پہ ڈلیور کرنی ہوگی اور سافٹ کاپی ہی کو آپ کو ریڈ آؤٹ کرنا ہوگا, ہارڈ کاپی نہیں ملے گی. ویب سائٹ پہ جائیے, لیکچر نوٹس, لیکچر سلائیڈس, اسائنمنٹس, کوئزز, ٹیک اے ہارڈ سافٹ کاپی, فل اٹ آؤٹ, سبمٹ اٹ. تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ پھر آپ کو یہ تو لرن کرنا ہی پڑے گا کہ کمپیوٹر کیسے آپریٹ کیا جائے, ورڈ پروسیسر کیسے یوز کیا جائے, اور پھر ویب سائٹ کیسے ڈھونڈی جائے, اور اسائنمنٹ سبمٹ کیسے کی جائے. مجھے ایسی ای میلز بھی آتی ہیں دوسرے کورس کے حوالے سے, اور اس کورس میں بھی آئی ایم شیور دیر وڈ بی سم اسٹوڈنٹس آسکنگ, جی وہ تھوڑا سبمٹ نہیں کر سکا میں اسائنمنٹ وقت پر, کچھ سرور کا پرابلم تھا, کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھا, کچھ بینڈ وڈتھ کا پرابلم تھا. آئی نو دیر آر پرابلمس, بٹ وی آر لوکنگ فار سولوشن پرووائڈرس. وی آر لوکنگ فار دوز پیپل quality. We are looking for those people who can deliver their work on time. Remember we said in the last slide of the last session, okay, let us define quality from different perspectives. جاپانی کہتا ہے موسٹ اکنامیکل, موسٹ یوزفل. یہی کہا تھا نا میں نے. پاکستانی کیا کہتا ہے, میں کیا کہتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں. اور ہم نے پھر کہا تھا کہ کاش let us resolve, let us promise we will try to do the work, the right work, in the right way, at the right time, and we will do it every time. یہی بات ہوئی تھی نا. آج پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے how to do that. میں نے کہا تھا نا اب یہ سیشنز میں ایکسپلین کروں گا کچھ نئے ایکسپیرئنسز پلس کچھ ان لوگوں کے ایکسپیرئنسز جنہوں نے پھر یہ فریم ورک ہمارے سامنے پریزنٹ کیے ہیں. اور یہ فریم ورک ہوں گے آرگنائزیشن ایکسلنس کے, یہ فریم ورک ہوں گے پرفارمنس ایکسلنس کے. اور ہمیں پھر یہ لرن کرنا ہے ہاؤ کین وی ڈو دیٹ وائل ان پاکستان. اس لیے کہ میرا تو دیکھیے اسٹرانگ بلیف ہے کہ پاکستان کی آرگنائزیشنز میں بھی, پاکستان کے آفیسز میں بھی, پاکستان کے دکانوں میں بھی, پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں بھی کوالٹی کے کانسیپٹ بالکل اسی لیول پر امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں
جیسے ڈیولپڈ نیشن لائک جاپان ایک تھنکنگ مائنڈ سیٹ ہے, ایک اسٹیٹسٹیکل مائنڈ سیٹ ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کریکٹ مائی اون مسٹیکس, آئی ایم گوئنگ ٹو لرن فرام مائی اون شارٹ کمنگس, آئی ایم گوئنگ ٹو امپروو مائی اون پروسیس. اور بائی دا وے وہ تو یہاں تک بھی ٹریننگ لیتے ہیں ہاؤ ٹو اسمائل ان دا بیسٹ وے so that the recipient of your services should be comfortable. That's what the quality is. Fitness for use. تو اس پرسپیکٹو میں آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں how to do that. یہی سوال ہے نا, اور اس سوال کو دیکھتے ہوئے ہمیں پھر how to do کے آنسرز چاہیے. کچھ آپ آنسرز دیں گے, سامنے آنسر پریزنٹ کروں گا, کچھ مینجمنٹ ایکسپرٹس کے اور مینجمنٹ اسپیشلسٹ کے آنسرز اور ان کے فریم ورکس اور ماڈلس ہم شیئر کریں گے, ڈسکس کریں گے, سو دیٹ وی کین لرن دیز کانسپٹ دیٹ وین یو گو آفٹر دس کورس ان این آرگنائزیشن, ان این آفس, یو کین امپلیمنٹ اف ناٹ آل ٹوٹل کوالٹی پرنسپلز, ایٹ لیسٹ minimum in the form of ISO. But please do not stop at ISO 9001. Move beyond that, bring more excellence, and that is what I would like to share with you. ہم بات کر رہے ہیں business excellence کی and how to create that. All right. Well then, business excellence, which is basically an excellence at every level. Remember total quality? Business excellence at the operation floor, business excellence at the middle floor, business excellence at the top floor. Total quality کا کانسیپٹ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک ہیڈ سے لے کے ٹو تک ایک ایک پارٹ آف دا باڈی انٹر ڈیپینڈنٹ نہ ہو اور کانسیپٹ کو شیئر نہ کر رہا ہو کہ وی ہیو ٹو پرفارم دا بیسٹ, وی ہیو ٹو گیو دی آؤٹ پٹ ان دی بیسٹ وے پاسبل. دیکھیے, جب میں یہ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اس باڈی میں, میری باڈی میں ہیڈ سے لے کر ٹو تک ڈزنز آف ڈفرنٹ آرگنس, اینڈ ایچ آرگن از اے سسٹم بائی اٹ سیلف. ایوری آرگن ہیز ٹو بی انٹیگریٹڈ, interdependent, coordinated together, that when I speak, every organ is contributing its output, and its output is becoming input of another organ. That's how you will get the excellence. Business ke perspective mein, strategic excellence, head, C-level manager, chief executives, strategic. How to bring excellence in the strategic perspective. ISO میں تو کہیں اس کی بات نہیں ہوئی, جی بالکل نہیں ہوئی. اسی لیے تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں نا کہ پروڈکشن فلور کی ایکسلنس will not be making you able and compete in the global scenario. When we speak of global scenario, when the products are coming from all over the world, you have to compete on cost. You have to compete on time and delivery. You have to compete on quality. So this means somebody should think in a long perspective. Somebody should think in a tactical perspective. And somebody should think in the operational perspective. Day to day, week to week, and month to month, year to year. What is the big picture? What is the small picture? And how the picture size, when it's become medium, how does it look? Total quality in every floor. اچھا دیکھیے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں کہ فرسٹ فلور پر تو کوالٹی ہو اور تھرڈ فلور پر کوالٹی نہ ہو. یعنی ہیڈ کی تھنکنگ کوالٹی کی نہ ہو اور ٹو کی تھنکنگ کوالٹی کی ہو جائے, ممکن نہیں ہے. دماغ جب تک نہیں سوچ رہا ہوگا اسٹریٹجیکلی,
اس لیے کہ سی ای او, آپ نے پرنسپلز آف مینجمنٹ کے کورس میں یہ پڑھا ہوگا کہ ٹاپ مینیجرس they have to use their conceptual skills most of the time. First line managers, okay, fine. We're talking about operational excellence. So in other words, if we want to create business excellence in every department, at every floor, in every manager, including ISO, then we have to consider all at 3 levels. Somebody should think in the strategic focus. Middle management should think what tactics should be used. How to make a good interface to listen to what strategies are and communicate them to the ground floor. So they should be a good bridge. Middle management, my dear students, they should be a good bridge between the top floor and the ground floor. اور اگر یہ برج ویک ہوگا, اگر یہ برج 2 way نہیں ہوگا, یعنی صرف ٹاپ ٹو باٹم کمیونیکیشن ہو رہی ہے, باٹم ٹو ٹاپ کوئی فیڈ بیک نہیں ہے, یا باٹم ٹو ٹاپ کوئی کانسیپٹس فرسٹ فلور سے سنے نہیں جا رہے, اکراس دی بورڈ کمیونیکیشن میں کچھ پرابلم ہے, برج کے دونوں کونے آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں, دیر وڈ بی پرابلم. سو ٹوٹل کوالٹی مینس وی آر ٹاکنگ ہولیسٹیکلی. وی وڈ لائک ٹو برنگ ایکسلنس ان ایوری فلور, ان ایوری ڈپارٹمنٹ, ان ایوری پروسیس, ان ایوری پروڈکٹ, ان ایوری پروجیکٹ, in every people, in every person. That's what the total quality is. The question is, how to create that? Is there a framework? ISO کا framework تو موجود ہے, but do we have to go beyond that? اچھا, آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ یہ کوشچن کر سکتا ہے کہ صاحب آپ یہ ہم سے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپریشنل فلور کی یا ٹیکٹیکل فلور کی تو چلیے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے, ہم نے جو جا کے جاب کرنی ہے وہ کوئی سی او یا چیف آپریٹنگ آفیسر یا چیف فائنینشیل آفیسر تو نہیں لگنا ہم نے. تو آپ ہم سے آپریشنل فلور کے کوالٹی کی بات کیجئے, زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں وہ ٹول سکھا دیجئے اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول کے ٹولز. چلیے اور تھوڑا سا فوکس کر لیجئے, آپ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کے بارے میں کچھ بتا دیجئے, اینڈ دیٹس انف. ہاں, آپ کی بات صحیح ہے, میں بھی اگر شارٹ ٹرم فوکس ہوں تو وہ ٹول ڈسکس کر کے کورس کمپلیٹ ہو جائے, بٹ بلیو می, آئی وڈ لائک یو ٹو ڈیولپ اے اسٹریٹجک فوکس. ویئر ڈو یو وانٹ ٹو بی فرام 10 years from now, 5 years from now? ساری عمر اسی جاب میں, اسی کمپنی میں, اسی فلور پہ کام کرنا ہے؟ میں ایسے بھی اسٹوڈنٹس جانتا ہوں کہ جو MBA گریجویشن کے بعد دے میک اے پلان, اسٹریٹجک پلان, دیٹ ود ان 3 years I want to be the head of the department. No. Within 3 years? How can they do that? Well, then they come up with plan, strategic plan. Because they want to achieve something in future. They want to create excellence, and believe me, they do it. Because I believe wherever there is a will, you will find your way. لیکن will ہونی چاہیے, اور will جو ہے اسی کو پھر ہم اسٹریٹجک فوکس کہتے ہیں. پھر آپ ایسی اسٹریٹجیز لاتے ہیں, ایسی ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں, پھر ایکشن اپنے نالج کو, اپنے کانسیپٹ کو, اپنی ول کو راستہ ڈھونڈتے ہیں. اور دیکھیے, ایکشن کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. تو تینوں لیول پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ پھر ہم کوالٹی کیسے ڈیولپ کریں؟ تینوں لیول پر کوالٹی آئے, آپریشنل فلور, ٹیکٹیکل فلور, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس, مینیجرز اینڈ جنرل مینیجرز, اینڈ چیف ایگزیکٹوس. تو آئیے پھر ایک طریقہ تو اس کے کرنے کا یہ ہے کہ صاحب
ہم انسپیکشن کا مائنڈ سیٹ ہر جگہ پر امپلیمنٹ کریں. ریمبر, ڈیٹیکٹنگ, اسکریننگ, فائر فائٹنگ, انسپیکشن, دیٹس ون وے آف ڈوئنگ تھنگس. اور بیسیکلی یہ ایک آپریشنل لیول کا کانسیپٹ ہے, اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک اس سے بہتر کانسیپٹ جو ہم نے لرن کیا کہ کین وی برنگ ان سم کوالٹی کنٹرول کانسیپٹ, کہ ایٹ دی اینڈ آف دا لائن لیٹس ہائر سم کنٹرولرس, کنٹرول میکنزم. دیکھیے, کنٹرول میکنزم سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دا کوشچن از, ڈو آئی وانٹ ٹو بی دی کنٹرولر آف مائی سیلف, جس کو پھر ہم ایشورنس کہتے ہیں. کوالٹی کنٹرول نہیں, کوالٹی ایشورنس. آئی ایم گوئنگ ٹو بی an auditor of my own activities, that I'm doing the work according to the given procedure, methodology and the process. وہ پھر لیول نمبر 3 ہوگا, quality assurance. In other words, we will develop a system. We will have a system which is prevention based. We will keep on thinking, how can we save ourselves from the potential non-conformities. ٹھیک ہے, نان کنفرمٹیز کس میں, آؤٹ پٹ میں یا ان پٹ میں؟ دیکھیے, میں اس کانسیپٹ کو دوبارہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس کو ذرا غور سے لرن کیجئے گا کہ کوالٹی وی لائک ٹو برنگ ان ایٹ وٹ لیول. کوالٹی ایشورنس مینس وی آر برنگنگ ان کوالٹی from the systems perspective, prevention based. Fine. Quality control میں mindset کیا تھا? We are going to detect the defects in the output which is coming out of the process. Yani, in other words, we were focused on output. This is one way of doing things. Quality assurance میں ہم نے یہ کہا کہ اسٹل وی آر آؤٹ پٹ فوکسڈ, بٹ وی آر آلسو برنگنگ ان دا پریونشن میکنزم. ہم سوچتے رہیں گے کہ ہمارے پروسیس میں کہاں پر پوٹینشیل نان کنفرمٹیز آ سکتی ہیں, جس سے کام غلط ہو سکتا ہے, پروڈکٹ ڈیفیکٹو بن سکتا ہے, آئیڈیا سسٹم وہ نہ ہو جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ لیٹ اس ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ دیٹ انسٹیڈ آف somebody checking my output, can I bring in quality in my input? How can we do that? That is what I say, you bring in quality thinking. Remember we said think before what you want to say, because you will do what you have said. So please bring in quality in input. Quality کا آئیڈیا ہوگا, I'm sure process جو آپ یوز کریں گے کوالٹی کی آؤٹ پٹ آئے گی. اسی لیے پھر ہم ٹوٹل کوالٹی کے پرسپیکٹو میں یہ کہتے ہیں, یعنی چوتھا پھر ماڈل کیا ہوگا, ٹوٹل کوالٹی. ٹوٹل کوالٹی کے پرسپیکٹو میں کہ وی وڈ لائک ٹو ڈیولپ اے کلچر which is people based, which are going to see and create and design quality in the input, in the process, so that the output which comes out of the process, the output which comes out of the process would definitely be a quality product, be a quality system, be a quality idea. Total quality. چوائس ہمارے پاس ہے, ہم کون سا چوائس یوز کرنا چاہتے ہیں, آپ کون سا چوائس یوز کرنا چاہتے ہیں. ہاں دیکھیے, اس میں پھر کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا, لوگوں کو ذرا پھر امپاور کرنا ہوگا, کچھ ٹیم ورک کے کانسیپٹس لانے ہوں گے. لیکن اگر آپ انڈیویجل فوکس ہیں, اگر آپ صرف اپنی پرفارمنس دیکھتے ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کیا ہے, آپ کی ٹیم کی پرفارمنس کیا ہے, اس کا خیال نہیں ہے,
تو یہ ٹوٹل کوالٹی کلچر تو نہیں ہوگا. یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کوالٹی کو لے کر آنا ہے, آپ نے کوالٹی کنٹرولر بھی ہائر کر لیے, would that product, when it reaches in the hands of the customer, would it satisfy him? دیکھیے, conformance to the requirement تو پوری ہو گئی. Technical side of quality, yes, it has been delivered. But what is the other side of quality? When the customer calls in, when you gather the requirements of the customer, you don't know how to speak. You don't know how to interact. Your people skills are poor. You are not trained enough to gather the requirement specification in the best way possible. So you make the dialogue easy. Dialogue easy نہیں ہوگا, requirements generate نہیں ہو پائیں گی, کسٹمر اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ ہی نہیں کر سکے گا. تو کلچر از سم تھنگ وچ از ویری فلوئڈ, اینڈ ٹوٹل کوالٹی کلچر از دیٹ یو بیس یور پرفارمنس on people. Okay, when the person is ready to do, he will make sure quality input comes in. He would have good relation with its suppliers, کہ کتاب بھی اس کو صحیح ملے, لیکچر نوٹس بھی اس کو صحیح ملے, را مٹیریل بھی اس کو صحیح ملے, وقت پر ملے. And naturally, then I will use a certain process and I'll deliver a product, I'll deliver an output on time, good quality, satisfy the customer, makes the customer happy, and when the customer is happy, you are in business. In other words, the level of performance in a people-based system, my point of view is, would always be better, would always be higher. ہم آرگنائزیشن ایکسلنس کی بات کر رہے ہیں نا, کہ اگر آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس چوائس ہے. دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس پرفارمنس کی ہم بات کر رہے ہیں. اٹ کوڈ بی فائنینشیل پرفارمنس, اٹ کوڈ بی دی پرفارمنس آف دا پروسیس, اور اٹ کوڈ بی دی پرفارمنس آف دی ٹوٹل آرگنائزیشن. چوائس کیا ہے؟ آر یو وانٹ willing to be only process focused? You bring in the ISO. But how about if the people are not aligned? If the competencies of the people working in the organization are outdated, unka skill set outdated hai, they don't know how to speak good, they cannot communicate nicely with their customers. آپ مجھے بتائیے کہ performance level as compared to a company, an organization, well, people are willing to contribute, people are willing to go beyond their duty, call of duty. People are willing to give their heart, their mind, their hands, all three. They will give you the best performance. اسی لیے وہ جو بیلنس اسکور کارڈ کی اپروچ ہے کہ یو انویسٹ ان پیپل, یور امپلائیز, they will come up with the best process to give you the best output. When that output reaches in the hands of the customer, they will be happy, they will be loyal, they will be delighted. And when they are delighted, I'm sure the financial performance of that company would be best. تو فریم ورک ضرور لرن کیجئے, پھر خود طے کیجئے کہ کس قسم کی آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں, وہاں چینج لانا چاہتے ہیں, چینج لانے کی کوشش کیجئے, بی اے فیسیلیٹیٹر, بی اے چینج ایجنٹ, بیکاز یور گروتھ, یور کیریئر ڈیولپمنٹ از آلسو ایسوسیٹڈ ود اٹ. آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی, پروسیس کی پرفارمنس بہتر ہوگی, اور جہاں پروسیسز کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی, مثال کے طور پر سیلز ڈاؤن ہیں, کسٹمر کمپلینٹس زیادہ ہیں, پروڈکٹس میں ری ورک اور اسکریپ زیادہ ہو رہا ہے, وارنٹی کلیم زیادہ آ رہے ہیں, مشینیں ڈاؤن چل رہی ہیں,
پروڈکشن پلاننگ میں ہم پیچھے ہیں, پروڈکٹ ٹائم پہ ڈلیور نہیں ہو پا رہا, ڈلیوری ٹرک جو پروڈکٹ لے کے جا رہا ہے راستے میں بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور میں اس کی تو بات کر ہی نہیں رہا کہ وہ جو اس ٹرک کا ڈرائیور ہے وہی ولنگ نہیں ہے, وہ جان بوجھ کے اس میں کچھ مال فنکشن لے آتا ہے, انسان ہے. تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ مینس یو برنگ دا پیپل, ڈیولپ them, train them, motivate them, inspire them. They will bring miracles. They will give you objective evidence. You will get the dollar. So the top management will be happy. Juran ki zuban mein. Middle management, yes, there will be a good bridge. And at the operational floor, they will also be happy. All right. تو پاکستان کے اندر پر ہم بزنس ایکسلنس لانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے تھرو. میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے. نیچرلی وی ول امپروو پروسیس, نیچرلی وی ول برنگ ان ٹیکنالوجی, لیکن موسٹ امپورٹنٹ چینج ایجنٹ کیا ٹیکنالوجی ہے, پروسیس ہے یا پیپل ہے؟ چوائس از یورس. اگر پروسیس ہے, ISO کو لے آئیے, میں نے لاسٹ سیشن میں بھی بات کی تھی, سرٹیفکیٹ مل گیا, کنٹینیوس امپروومنٹ کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا, وہ سرٹیفکیٹ 3 سال کے بعد بھی رینیو نہ ہو سکا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بزنس ایکسلنس کی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, ہم بات کر رہے ہیں پرفارمنس ایکسلنس کی بیس پر, اور پرفارمنس روپی اور ڈالر کی بھی, پرفارمنس کسٹمر سیٹسفیکشن کی بھی, پرفارمنس پروسیس کی بھی, اور پرفارمنس پیپل کی بھی. کیا ہیرارکی ہوگی میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, کچھ ہم لرن کریں گے, لیکن اس پرفارمنس ایکسلنس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ یو ول بی ایبل ٹو سروائو, اور یور کمپنی اور آفس اور ڈپارٹمنٹ ول بی ایبل ٹو سروائو فار اے لانگ ٹائم. ہاں, مہینہ 2 4 1 سال, دیٹ وڈ بی آل رائٹ. بٹ وڈ یو لائک ٹو ورک فار اے کمپنی وچ از اونلی گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار 6 months اور اے year? You're talking of career. So if you're talking of career, you at least want to stay with a company for 3 to 5 years. You may switch then after. So performance action speaks louder than the words. Somebody has to perform better. اور وہی ایکٹر اچھا ہوتا ہے جو پرفارمنس سے پہلے, اس کی پرفارمنس میں ایکسلنس ہم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ایکٹر کریکٹر ایکٹر ہوتا ہے جو پرفارمنس سے پہلے اس کی پریکٹس کرتا ہے, لانگ ٹرم فوکس رکھتا ہے, اپنے کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور نیچرلی کسٹمر سیٹسفائی ہوتے ہیں تو ڈالر آ ہی جاتے ہیں. سو بفور وی اسٹڈی اینی پرفارمنس فریم ورک, آئی ول آسک اینڈ دین آنسر سرٹن کوشچنز ٹو ہیلپ یو, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, my professional managers of Pakistan. I'm going to raise some questions. And these questions then would set the scene, would pave the way, would guide you that whatever organization you are working in, if you answer these questions in the best way possible, I'm sure you will contribute at the individual level, at the departmental level, at the organization level, and at the global level if you're dealing with the global markets. All right? If that's the case, let us ask then the questions. Question number 1. Do you have a stable system? Question number 1. Do you have a stable process in your organization? اور ہم نے یہ کہا تھا ہم ڈس فنکشنل سسٹم کی اور آرگنائزیشن کی لیول 1 کی بات نہیں کر رہے. آپ کو یہ آنسر خود بخود دینا ہے. جس ڈپارٹمنٹ میں, جس آرگنائزیشن میں, جس جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں,
پلیز آنسر دس کوشچن. وہاں پر اسٹیبل سسٹم، یعنی اسٹیبل سسٹم سے کیا مراد ہے کہ جو کچھ آج آپ نے کہا، آپ کے باس نے کہا، آپ کے چیف ایگزیکٹو نے کہا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے کہا، وہ شام کو تو نہیں چینج ہوا. کچھ 6 مہینے، سال تک، یا وہ ISO سرٹیفائیڈ کمپنی ہے، آفس ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ پبلک سیکٹر میں بھی کیا ISO سرٹیفکیشن لوگ کرواتے ہیں؟ جی بالکل کرواتے ہیں. Prime Minister Office of Singapore was the first office in public sector which got themselves ISO certified. میں نے کہا تھا نا wherever there is a will, you'll find a way. انہوں نے کہا صاحب I want clarity, I want transparency in governance. Here I am. بلکہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں سنگاپور گورنمنٹ کی، بڑی اچھی ویب سائٹ بنائی انہوں نے. From birth to grave, they have a roadmap for every citizen living in Singapore. What services are available from the government from birth to grave. زندگی کا سفر ہے. میں نے کہا تھا نا ان کا فوکس اسٹریٹجک ہے. میں تو 10 سال کی بات کر رہا تھا، یہاں تو ان کا فوکس فرام برتھ ٹو گریو. What, 60 years, 70 years? There are ways to do that. So my dear students, ladies and gentlemen, question number 1, stable process or stable system. خود ہی آنسر دیجئے، پھر آپ طے کیجئے کہ ہم لیول 1 پر ہیں، 2 پر ہیں، 3 پر ہیں، کہاں جانا ہے. IT پرسپیکٹو میں لیول 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے. Question number 2, do you have culture of teamwork and individual, or do you have teams working on quality related issues and management improvement tasks? یا آپ میں سے اکیلا جو شخص جیسے سوچ رہا ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے. Remember I talked about cost of quality، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، فیل ہو جائیں گے، امتحان میں فیل ہو جائیں گے، بھئی آخر کسی نے فیل بھی تو ہونا ہے، ہم ان میں شامل ہو جائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی. ہوتا ہے یا نہیں ایسا ایٹیچیوڈ؟ فیلور ایٹیچیوڈ، اس کی اپنی ایک قیمت ہے، اینڈ بلیو می اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. محسوس کیجئے آپ انڈیویجل لیول پر، پھر کچھ آپ کے بھی کسٹمرز ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس، پھر کیا ہم آپ کے کسٹمر نہیں ہیں؟ آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ دیٹ یو شوڈ فیل ان دا کورس اور دا پروگرام. یہی ڈیمنگ کی فلاسفی ہے. وہ ٹیچر کو بھی ایڈریس کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے ٹیچر شوڈ آسک دس کوشچن، وٹ پروسیس ڈیڈ ہی یوز، وائی ون اسٹوڈنٹ فیل. آپ کہیں گے صاحب 99% تو پاس ہو گئے. یہ جو لوگوں کا معاملہ ہے نا، اس میں تو ایک آدمی کا فیل ہونا بھی اٹس اے لاس ٹو دی سوسائٹی. ریمبر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کاسٹ آف کوالٹی، اور میں نے کہا تھا 1% آف دا بیبیز ایٹ دا ٹائم آف برتھ اف دے ڈراپ آن فلور، اینڈ ہاؤ اباؤٹ اف دیٹ 1% آف دا بیبی از ون آف یور فیملی ممبرس بیبی. وڈ یو لائک ٹو ہیو دیٹ؟ وڈ یو لائک ٹو گو ٹو دیٹ ہاسپٹل؟ بھائی غلطی ہو گئی تو یہاں غلطی کیسے آپ؟ وڈ یو لائک ٹو افورڈ دیٹ غلطی؟ پرابلی ناٹ. تو ٹیم ورک کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وی وڈ لائک ٹو امپروو آور سسٹم اینڈ وی وڈ لائک ٹو سی ہاؤ ڈو وی ڈو دیز تھنگس ٹوگیدر ایز اے ٹیم. انڈیویجلی بھی آئی ایم ریڈی ٹو کریکٹ مائی سیلف. انڈیویجلی بھی آئی ایم سیئنگ ناٹ اونلی پریونٹیو ایٹیچیوڈ، میں نے کہا تھا نا پریروگیٹو ایٹیچیوڈ. میرا پروفیسر، میرا باس، میرا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مجھ سے پوچھے ویل ڈن جینٹل مین، اینڈ بلیو می آئی نو مینی اسٹوڈنٹس، مینی مینیجرس، کہ انہوں نے کمپنی جوائن کی، شروع میں انٹرویو پر انہوں نے پوچھا صاحب میری یہ اسکل سیٹ ہیں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے کہا صاحب آپ کو ہم 15,000 روپے پر منتھ دیں گے.
ابھی پہلی سیلری نہیں آئی. آئی ہیو سین مینی کیسز کہ دا باس, دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, سی یور ورک, سی یور ایکسلنس لیول, سی یور ٹیم ورک, سی یور امپروومنٹ مائنڈ سیٹ, اینڈ بائی دی اینڈ آف دا منتھ the boss would tell you, gentlemen, ladies, I've changed my mind. I think you deserve more. And I'm giving you higher value. That's excellence. That depends upon you. How you contribute to the team. وہ جسے کہتے ہیں نا, نشہ گرا کے, کیا جی, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی. یہی ٹیم ورک ہے نا. ہے کوئی ایسا مینیجر جو مجھے ورڈ پروسیسر سکھا سکے, مجھے فلیش میں پریزنٹیشن بنانا سکھا سکے, مجھے ایکسل شیٹ کو یوز کرنا سکھا سکے؟ ہے کوئی مینیجر جو مجھے فائنینشیل ماڈلنگ سکھا سکے؟ ہے کوئی مینیجر جو مجھے کمیونیکیشن اسکل سکھا سکے؟ دھکا دینا تو بہت آسان ہے. نہیں آتا جی آپ کو, فائر, یو آر نو گڈ, سٹ ڈاؤن, ڈونٹ اسپیک, گو بیک اینڈ لرن سم تھنگ. یہ تو شٹ اپ کرنا تو بہت آسان ہے. وی آر لوکنگ فار اے ہیڈ آف دا ٹیم, اے کوالٹی ایٹیچیوڈ ہو کین برنگ پیپل ٹوگیدر, ریز دم اپ. اور تیسرا سوال پھر مجھے آپ سے یہ کرنا ہے مینیجر سے کہ while working in Pakistan, have you developed and established a consistency of purpose? ویسے تو یہ دیکھیے ڈیمنگ کا, اس کی فلسفی کا پہلا پوائنٹ تھا, لیکن میں کہتا ہوں پاکستان میں کام کرتے ہوئے مقصد زندگی, پرپز آف لائف, مقصد کیریئر, پرپز آف کیریئر. What is your purpose of taking this course? Just to pass the course and forget it? Or you want to finish the course, take some concepts, put it into your life, put it into your career, put it in your department, give it a try. There would be some resistance, I know. کہاں resistance نہیں ہوگی؟ اچھا پھر آپ میں سے وہ جو فزکس کے اسٹوڈینٹس ہیں, to every action there is always an opposite and equal reaction. یہ تو لا آف نیچر ہے. جہاں آپ چینج لانا چاہیں گے, کو ذرا زیادہ سپیڈ بڑھائیں گے, ریزسٹنس کی سپیڈ بھی اتنی ہوگی. تو میں آپ سے شیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پرسپیکٹو کے اندر جب آپ کنسسٹینسی آف پرپز کی بات کر رہے ہیں, ہیو اے لانگ فوکس. آرگنائزیشن میں پھر ہم چیف ایگزیکٹو سے پوچھتے ہیں, وہ بھی تو انڈیویجل ہے نا, جناب والا صاحب جی, ڈو یو ہیو اے مشن آف یور کمپنی؟ یہ مشن کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از وٹ وی آر آسکنگ. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو؟ پرپز فل آرگنائزیشن سروائو کرتی ہیں, پرپز لیس کمپنیاں, پرپز لیس ڈپارٹمنٹ, پرپز لیس انڈیویجلس زیادہ دیر سروائو نہیں کرتے. تو یہ جو تیسرا پوائنٹ, تیسرا کوشچن آپ میں سے ہر شخص کو, اچھا پھر آپ کہیں گے صاحب یہ کوشچن تو سی لیول مینیجرز کے لیے ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تو ہمیں پھر اس آرگنائزیشن کے اندر سی لیول مینیجر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے, اور اگر نہیں ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ ان سے پوچھئے کہ صاحب بے شک دست بستہ سوال کیجئے, ہاتھ باندھ کے سوال کی کہ صاحب جی, اعلی حضرت, جناب والا, what is the mission of our company? اور اگر نہیں ہے تو let's make one. That is the first requirement of total quality. میں آپ سے فریم ورک بھی شیئر کرتا ہوں. ڈیمنگ کی فلسفی کا پہلا پوائنٹ بھی یہی تھا, اور پلیز براہ کرم اس پوائنٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کمپنی کی ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو ڈیولپ کیجئے. تو آئیے پھر پوائنٹ نمبر 4 دیکھتے ہیں, اور بہت سارے سوال ہیں جو میں نے آپ سے کرنے ہیں. کوشچن نمبر 4, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی پرابلمس آف یور کسٹمرز آف دا کمپنی؟ آپ کہیں گے صاحب میں تو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں, میرا پرابلم سے کیا تعلق؟ یہ تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے جانے, یا پروڈکشن والے جانے,
Well, that may be true. Not anymore. اگر آپ ٹوٹل کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے یہ کسٹمرز مارکیٹنگ کے یا پروڈکشن کے نہیں ہیں جناب. یہ کسٹمرز اس آرگنائزیشن کے ہیں. یہ کسٹمرز اگر آپ کی کمپنی کی سروسز اور پروڈکٹ پرچیز کرنا بند کر دیں گے, would you not be out of job? تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں اور کسٹمرز کے پرابلم میرے پرابلم نہیں ہے. میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں, پبلک سیکٹر کی بات کرتا ہوں کہ سٹیزنز آف دی سوسائٹی, ان کو سرو کرنا تو صاحب صرف شناختی کارڈ کے دفتر کا کام ہے, یا پاسپورٹ کے دفتر کا کام ہے, یا ضلعی ناظم کے دفتر کا کام ہے. میرا تو کام ہی نہیں ہے جناب. ویل, یو آر پارٹ آف دی گورنمنٹ if you are working in the public sector. What are you doing at the individual level? Do you have a mission statement of your department? نہیں ہے تو باس سے ذرا بات کیجئے. کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں. آپ ابھی سی لیول پر پہنچے نہیں ہیں, لیکن سی لیول پر پہنچنا تو چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 5, do your customers think your products and services live up to their expectation? اس کو ہم نے کیا کہا تھا, اسی بات کو پرسیوڈ کوالٹی. کوالٹی وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. اپنی نظر میں تو ہر آدمی 30 مارک خواہ ہوتا ہے. کوشچن یہ ہے, وہ لوگ جو میرے سروسز, میرے پروڈکٹس, میرے لیکچرز کو سن رہے ہیں, کیا وہ بھی مجھے 30 مارک خواہ سمجھتے ہیں؟ That is what we are asking. Question number 6. Do suppliers provide you with the data concerning their products and services? In other words, we are going out. ہم نے کہا تھا نا, کوالٹی کو ہم کنٹرول کریں گے ان پٹ پر, not آؤٹ پٹ. No. After the game is over? No. گیم تو ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. ہم نے مشن بھی بنا لیا ہے اور ہم ریڈی ہیں کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. کوشچن نمبر 7, what are you going to do to make quality and productivity everyone's job? آپ کے آفس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ وہاں کیا رول پرفارم کر رہے ہیں؟ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کیا ISO کے سسٹم کے اندر از اٹ ایوری ونز جاب؟ آپ کہیں گے صاحب کوالٹی تو سب کی جاب ہے, پروڈکٹیوٹی نہیں صاحب, یہ تو دیکھیے یہ تو فائنانس ڈپارٹمنٹ والوں کا کام ہے یا زیادہ سے زیادہ پروڈکشن والوں کا کام ہے. ہمیں ڈالر سے, فائنانس سے کیا تعلق؟ زیادہ سے زیادہ یہ اکاؤنٹنگ پریکٹسز کے اندر, بجٹ کے اندر یہ دیکھ لیں گے کہ کیا پروفٹیبلٹی اور پروڈکٹیوٹی کا ریٹ ہے, یا پروڈکٹیوٹی کو پروفٹیبلٹی سے ریلیٹ کر لیں گے. نو. ٹوٹل کوالٹی مینز اٹ شوڈ بی ایوری ونز جاب. دیکھیے پروڈکٹیوٹی کیا ہے, ہاؤ مچ ٹائم, how much effort, how much resources we are putting in a given period of time, and how much we are getting out. What is the ratio? Value بھی ہم نے ہی کی تھی نا, more benefits, less burden. Quality کی بھی یہی definition تھی, more gain, less pain. Question number 8, what are you doing to train new employees? Very important question. نیا آدمی آتا ہے, HR مینیجر نے اس کو لیٹر بھی ایشو کر دیا, اور یہ نئے صاحب آ کے اپنے آفس کو جوائن کر رہے ہیں. کوئی اس کی اورینٹیشن ہی نہیں ہے, کوئی اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, کوئی اس کو بتانے والا نہیں باس کا دفتر کہاں ہے, باتھ روم کہاں ہے. دیکھیے, دیز آر دی نیڈس آف دی آفس. ڈو وی ہیو دی اورینٹیشن پلان؟ بلیو می, آئی اسٹل ریمبر 1973 I went to United States. The very first day, I was an instructor, teaching assistant. Somebody gave us an orientation. Look, gentlemen, ladies, if you don't know the answer to a question some student is asking you in the class, please, hanky-panky mat kijiye. Honestly keh dijiye, mujhe nahi aata. Don't beat around the bush. Tell them, I'll find the answer, let you know in the next class. That is much better. That is the culture
Do we train new employees? I'm sorry, یہ ایریا ہے جس میں آپ کو ایڈریس کرنا ہے. آپ آنے والوں کو ویلکم کیجئے, ان کو ایک ویلکمنگ ایڈ. آپ کہیں گے صاحب یہ تو ایچ آر کا کام ہے. کیا ایچ آر والے بھی یہ کرتے ہیں؟ نہیں ہو رہا تو کوالٹی مینیجرز کو میں انوائٹ کرتا ہوں, وہ آگے آئے اور اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں. کوشچن نمبر 9 ہے, ڈو یو انکریج سیلف امپروومنٹ آف یور پیپل؟ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو پروفیسر پیٹر سینجے نے سسٹم ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں 5th ڈسپلن کے حوالے سے یہ کہا, لیٹ ایوری باڈی ڈیولپ اے پرسنل ماسٹری. دیٹس واٹ اٹ از, سیلف امپروومنٹ. ایموشنل انٹیلیجنس کے پرسپیکٹو میں بھی پروفیسر ڈیوڈ گارون, دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ ہیئر. لیکن اگر ایک آپ کی کمپنی, آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ کا باس یہ کہتا ہے سیلف امپروومنٹ, فزیکل امپروومنٹ, انٹلیکچوئل امپروومنٹ, اسپرچل امپروومنٹ, بہت ساری امپروومنٹس ہیں, اور صاحب یہ آپ کا اپنا کام ہے, کمپنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایسی کمپنیاں بھی جانتا ہوں پاکستان کے اندر جو اپنے امپلائیز کو کہتی ہیں آپ بیبیز کو یہاں لے آئیے, بیبی سٹنگ آفس موجود ہے, یو لیو یور بیبیز دیئر, ول ٹیک کیئر آف دیٹ, یو گو اینڈ ورک ان دی آفس, پروڈکٹیوٹی گوز اپ. میں ایسے آفس بھی پاکستان کے اندر جانتا ہوں جو 8 to 5 کام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آفٹرنون میں ٹیک یور half an hour or 45 minutes آف, گو ٹو دی ہیلتھ اسپا, فٹنس سینٹر آن آور کاسٹ, سوئمنگ کر لیجئے, ویٹ لاس کر لیجئے, سیلف امپروومنٹ کیجئے. ہیلتھی باڈی, ہیلتھی مائنڈ, ہیلتھی آؤٹ پٹ, ہیلتھی ورک, ہیلتھی پروڈکٹ, ہیلتھی کسٹمر. لنک بنتا ہے کہ نہیں؟ اور آخری کوشچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ سے نہیں, یہ آخری نہیں, سیکنڈ لاسٹ, نمبر 10, بڑا انپورٹنٹ کوشچن ہے. کاش ہماری پاکستان کی کمپنیاں اس کی طرف توجہ دیں. ڈو یو ہیو این ایجوکیشنل پروگرام ود ان دا کمپنی؟ میں کوالٹی ٹریننگ کی بات نہیں کر رہا, یہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے, وہ تو ISO کی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہاں پر آپ کو پھر وہ ریکارڈ بھی رکھنا ہے کہ آپ نے ٹیکنیکل سائڈ آف کوالٹی, ٹولز آف کوالٹی لوگوں کو سکھائی یا نہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا. ایجوکیشنل پروگرام جو آپ کے کیریئر کو انہانس کریں, کچھ کورس آپ نے سکھایا یہ نہیں, کوئی اسکل آپ نے سکھائی یہ نہیں. مجھے وہ ایئر لائن یاد آ رہی ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں, ان کی ایئر ہوسٹسز کے لیے انہوں نے ڈگری پروگرام لانچ کیا کہ جناب یہ فلائی کرتے رہتے ہیں, ان کے ڈیز, ان کی نائٹس, کوئی شیڈول ہی نہیں بن پاتا. آل رائٹ, وی ول ہیو اے یونیورسٹی اینڈ این اکیڈمی ایٹ آور ہیڈ کوارٹر, فائن ڈیولپ اے شیڈول, they will come, they get a degree from us. Of course, association of a university. آپ ایسی کمپنی کو پھر کیوں نہیں جوائن کرنا چاہیں گے؟ ہو سکتا ہے, میں نے کہا تھا نا, whenever there is a will, you'll find a way. Total quality principle. اور آخری کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, which will help you to bring a total quality culture in the organization. Do you provide information to your employees about the courses in local schools? آپ کہیں گے صاحب اس کا ہم سے کیا تعلق؟ لاہور میں, کراچی میں, ملتان میں, پشاور میں, کوئٹہ میں بڑے لوکل سکولز ہیں, یہ لوگ جائیں, جا کے وہاں کورسز لے لیں. لیکن دیکھیے, جو لوگ شیخوپورہ فیصل آباد روڈ پہ کام کرتے ہیں, جو لوگ ملتان روڈ پہ کام کرتے ہیں, جو لوگ کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے پر انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں, جو لوگ ریموٹ ایریاز میں کام کرتے ہیں, اگر ان کی کمپنیاں ان کے گروتھ کے لیے, کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے لوکل سکول کے ساتھ ارینجمنٹ کریں. ورچوئل یونیورسٹی, دس از این ارینجمنٹ وچ کین بی میڈ ود یور کمپنی. وٹ کورسز ٹو ٹیک, لیٹ اٹ بی اویلیبل. آپ اس کو 50-50 کر لیجئے, اسٹاف سے لے لیجئے, ان کی تنخواہ میں سے کاٹ لیجئے, بٹ پلیز ایز اے کوالٹی مینیجر, ایز اے سی لیول مینیجر, ایز اے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, think about it. Total quality, bring in the people. This is leadership is. This is where you will let your people grow. And I'm sure when these people will grow, your product will grow. Your quality will grow. And when your product will grow in the market, don't you think your market share will increase?
and when your market share will increase, don't you think your business will excel? And when your company's business will excel, don't you think the brand of your company would have a higher equity, an excellent image? And would you not like to work for a company whose market image is the best? IT والے بہت سارے اس کمپنی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جس کمپنی کی کلرفل ونڈوز فلائی کرتی ہیں پوری دنیا کے اندر. ڈونٹ یو؟ ہر شخص کام کرنا چاہتا ہے ایسی کمپنی کے ساتھ جن کا امیج اچھا ہو, اور اچھے امیج والی کمپنیاں ایکسل کرتی ہیں. اور یہی ہم لرن کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سے فریم ورک ہیں, کون سے ماڈلز ہیں جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر ایکسلنس لیول بڑھائیں گے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, these are the concepts beyond ISO. These are the questions which will help you. You bring in the quality in product, in process, in the organization. And it gives you courage to speak out and ask questions from the boss as well. Respectfully, faithfully. Let's have a mission to serve our market, to serve our customers in the best way possible. We will sustain and we will stay in the market for a long time to come. I hope you agree with these, some of my thoughts and thoughts of management gurus, quality gurus. اور جب آپ ایگری کریں تو پھر کوشش کریں, پلان بنائیے, اسٹریٹجک پلان, that whenever time will come, and whenever, maybe from tomorrow, maybe from next hour, I will have a long-term focus in my own life, in the life of my department, in the life of my company. I think in Pakistan, we can have wonders. It's a beautiful country. You are beautiful students. You can do best. I'm proud of this. I'm sure of this. Thank you very much. And I'll see you in the next session. And until then, my dear students, my dear managers, professional managers, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.